میلکم لٹل 19 مئی 1925 عیسوی کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ 55 میں والد وفات پا گئے اور والدہ ذہنی مریض بن گئے۔ یوں ان کے تمام بہن بھائیوں کو مختلف مخیر حضرات میں تقسیم ہو گئے۔ میلکم نے بھی ایک ایسے ہی گھرانے میں پرورش پائی۔ ابھی وہ 8 جماعتیں پڑھ پائے تھے کہ ایک روز انہوں نے وکیل بننے کی خواہش کا اظہار کیا تو استاد نے ان سے کہا، یہ کالوں کے کام کرنے کا کام نہیں، تم کارپینٹر بنو۔ اس بات نے ایسا منفی اثر کیا کہ تعلیم سے دل اٹھ گیا اور یوں وہ گھر سے فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں کے جوتے پالش کیے، بہرہ گیری کی، نشے کا عادی بنے، چوری چکاری میں ہاتھ ڈالا، ڈکیت گروہ بنایا، یہاں تک کہ پولیس نے در لیا۔ محض 20 سال کی عمر میں میلکم کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ الزام کے حساب سے میلکم کی سزا صرف 2 سال بنتی تھی، مگر خود ان کے مطابق انہیں گوری لڑکیوں سے دوستی کے جرم اتنی طویل سزا دی گئی تھی۔ جیل جانا میلکم کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ جیل میں موجود کتب خانے میں انہیں مطالعے کا موقع ملا، جس کے بعد وہ ایک بالکل مختلف شخص کی حیثیت سے باہر آئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک جماعت نیشن آف اسلام میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس جماعت کا سربراہ خود کو نبی اور گوروں کو شیطانی نسل قرار دیتا تھا۔ میلکم نے تنظیم میں شمولیت کے بعد اس میں ایک نئی روح پھونک دی۔ میلکم لٹل نے اپنا نام بدل کر میلکم ایکس رکھ لیا۔ وہ عہد غلامی کی ہر علامت کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے تھے۔ میلکم ایکس کا جوشیلا انداز خطابت، مدلل گفتگو اور کرشماتی شخصیت نے نہ صرف انہیں بلکہ خود نیشن آف اسلام کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ خود نیشن آف اسلام کے رہنما ان سے خائف رہنے لگے۔ اسی دوران ان کی کچھ اسلامی رہنماؤں و اسکالر سے ملاقاتیں ہوئے، جن سے میلکم ایکس کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ اسلام کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے انہیں حج کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ وہ براستہ قاہرہ جدہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں اخوت کا عظیم الشان مظاہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہیں گورے، کالے اور پیلے کی کوئی تفریق نظر نہ آئی۔ میلکم لٹل سے میلکم ایکس کا نام اختیار کرنے والے مکہ سے مالک الشہباز بن کر واپس امریکہ پہنچے، جہاں انہوں نے اسلام کی پرجوش تبلیغ شروع کر دی۔ اسلام کا آفاقی پیغام ملک الشہباز کی مدلل اور پرجوش زبان سے نکلا تو امریکی عوام کے دلوں میں گھر کرنے لگا۔ امریکیوں میں اسلام کی تیزی سے اشاعت کیسے قابل قبول ہو سکتی تھی؟ 21 فروری 1965 عیسوی کو وہ نیو یارک کے علاقے ہارلم کے قریب واقع ایک آڈیٹوریم میں سینکڑوں افراد کے مجمع سے خطاب کے لیے اٹھے تو پہلی رو میں بیٹھے 3 افراد نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ انہیں فوری طور پر ایک قریبی اسپتال لے جایا گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر محض 39 سال تھی۔ ان کے قتل میں امریکی حکومت کے ملوث ہونے کی نشاندہی کی گئی، لیکن نصف صدی بعد بھی اس کی تحقیقات نہیں ہو سکے۔